عطا فرمائے۔ آج کی محفل سبحان اللہ کیا بات ہے، حضرت سیدنا و سندنا افضل البشر بعض الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، یار سفر، یار ہجرت، یار غار اور یار مزار، کیسی قسمت پائی انہوں نے یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت فیہا۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ حضور کیا فرماتے ہیں، تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ تو مدینے میں مرنے پر یہ فضیلت ہے، اور جو مدینے میں مر کر مدینے والے کے ساتھ لیٹ جائیں ان کی قسمت کے کیا کہنا ہے۔ حضور کے ہر صحابی ہر یار کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جو ابو بکر کی ہے وہ کسی کی نہیں، کیونکہ اب افضل البشر ہے۔ ایک ہوتا ہے فضیلت، یہاں ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں، کیونکہ بعض اوقات نا ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ خلشیں ڈالی جاتی ہیں، دیکھو فلانے کے لیے حضور نے یہ کہا، فلانے کے لیے یہ کہا، فلانے کے لیے یہ کہا۔ بے شک فرمایا، حضور کے سارے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، حضور کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ کو جہنم سے اتنا دور رکھوں گا کہ انہیں جہنم کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ حالانکہ جہنم کی آواز 500 سال کی مسافت سے سنائی دیتی ہے۔ کتنے دور رکھے جائیں گے یہ دوزخ سے یار، ان کے صدقے ہم نے جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صحابی کی کچھ انڈیویجول، کچھ ذاتی فضیلتیں ہیں۔ کیا ہیں فضیلتیں؟ ایک ہے لفظ عربی میں افضل، ایک ہے فضیلت۔ تو فضیلت تو ہر صحابی کی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، عمر کو اللہ کے محبوب نے کہا فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا غنی، سخاوت کرنے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اسد اللہ، اللہ کا شیر، کہا نا۔ تو یہ ہر ایک کی فضیلت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی بھی نبی کے کسی بھی امتی کو وہ فضیلت نہ ملی جو عثمان غنی کو ملی۔ کیا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک امتی کے نکاح میں آئیں، یہ صرف عثمان غنی کا خاصہ ہے۔ اب یہ فضیلت ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اس فضیلت کو لے کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عثمان ساروں سے افضل ہو گئے، نہ، افضل نہیں، فضیلت۔ افضل ہے سپرلیٹیو ڈگری، ٹھیک ہے۔ سپرلیٹیو ڈگری سمجھتے ہیں نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ٹھیک ہے۔ گڈ اچھا، بیٹر اور اچھا، بیسٹ سب سے اچھا۔ تو افضل جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جو کمپیریزن کے طور پر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، لیکن ان سارے صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، کسی ایک فضیلت کا بھی مومن انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، سارانگوں پر میں علی جدھر ہے حق علی کے ساتھ ہے، سارانگوں پر فضیلت ہے آپ کی۔ سیدہ طیبہ جو کہ عورتوں کے اندر بڑی فضیلت رکھتی تھی، ایون کہ اپنی بڑی بہنوں سے بھی یہ زیادہ، یعنی یہ فضیلت والی ہیں، یہ افضل ہے اپنی بہنوں سے بھی۔ عورتوں کے اندر رب نے انہیں جو مقام عطا فرمایا وہ گویا دیگر عورتوں کو نہ دیا گیا، اور یہ افضل عورت مولا علی کے نکاح میں آئی تو یہ مولا علی کی فضیلت ہے، وہ افضل نہیں ہے، افضل ابو بکر ہی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ فضیلت ہر صحابی کی ہے،
کوئی مومن انکار نہیں کرے گا، لیکن افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ان کے پاس وہ ایک خاصہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نبی کے امتی کو نہیں ملا، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عثمان افضل ہو گئے، نہ، افضل نہیں ہے، فضیلت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ بات ذہن میں رہی تو بہت سارے شر پسندوں کے جو شر ہوتے ہیں ان کا آپ کو جواب مل گیا۔ کوئی کسی طرح کی بھی آیت پیش کرے، کوئی حدیث پیش کرے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سر آنکھوں پر، انکار تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی وہ لوگ کہ جو صحابہ کی بھی عظمتوں کے قائل ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی فضیلتوں کے قائل ہیں۔ ہم تو کسی کا انکار کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں تو انکار سکھایا ہی نہیں گیا، ہم تو ہیں ہی اقراری لوگ، ماننے والے لوگ، اسی تے منن والے ہیں، ٹھیک ہے، انکار کرنے والے نہیں۔ اللہ نے دو اکھاں دتیاں نے نا، گویا ایک آنکھیں صحابہ، ایک آنکھیں اہل بیت، تے جے تے صحابہ دا بھی پیارے تے اہل بیت دا بھی پیارے تے بندہ ہو گیا اکھاں والا، تے جے صحابہ نال پیار اہل بیت نال بغض تے ہو گیا کانا، تے جے صحابہ نال بغض تے اہل بیت نال پیار تاں بھی ہو گیا کانا، کوئی سجی اکھ دا کانا، کوئی کھبی اکھ دا کانا۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے دو دو آنکھیں دی اور صحیح آنکھیں عطا فرمائی۔ انکار تو ہے ہی کوئی نہیں نا بھائی، اسی انکار کرنے ہی کوئی نہیں کسی شے دا، کیوں کہ سانو اینا پتہ ہے جدا تعلق حضور نال او ساڑھے سر دا تاج، او چاہے خلفائے اربعہ ہون، امام حسن و حسین ہون، حضور دیاں چارے بیٹیاں ہون، حضور دیاں ساریاں ازواج ہون، حضور دے سارے صحابہ ہون، چاہے ابو سفیان ہون، چاہے امیر معاویہ ہون، کیوں کہ حضور نال نسبت ہے، ٹھیک ہے نا، حضور نال نسبت ہے جنہ دی او ساڑھیاں اکھاں دا نور، ساڑھے دل دا سرور۔ انکار نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اس واسطے کہ نبی دے صحابہ کنے بنائے؟ بھئی صحابی نو صحابی کنے بنایا؟ جواب دیو نا، کنے بنایا؟ اللہ نے۔ صحابہ نو صحابہ بنان دا انتخاب کیتا کنے کیتا؟ اللہ نے کیتا، کیونکہ اللہ نہیں کسی نو صحابی بنایا نا، حضور دا دیدار دے دیتا حالت ایمان اچ، اور دا خاتمہ میں ایمان تے ہویا، لہٰذا صحابہ تے حضور اللہ دا انتخاب نے، جیڑا کسی ایک صحابی دا بھی انکار کردا ہے گویا اللہ دے انتخاب دا انکار کردا ہے۔ بھئی اللہ نے جنو پسند کیتا اپنے محبوب دا برا دیتا صحابی، اللہ نے جنو پسند کیتا، اللہ جنو کرے پسند، اے کرے کسے نو نا پسند، تے اسی تے کرنا ہے رب دی پسند دا انتخاب، ایدہ تے کر نہیں سکتے کیونکہ ایدہ پتہ ہی کوئی نہیں، ایدہ والی وارث ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو دیتی اولاد، اہل بیت اللہ نے منتخب کیتے نا، اگر کوئی اہل بیت وچوں کسی ایک دا بھی انکار کردا ہے تو اللہ دے انتخاب دا انکار کردا ہے۔ لہٰذا چاہے حضور دے صحابہ ہون یا حضور دی آل پاک ہوئے، اے دوویں رب دا انتخاب نے، اس واسطے مومن اوہی ہوئے گا جنہیں رب دے انتخاب نو تسلیم کرے گا، جنہیں اللہ دے انتخاب دا انکار کرنا ہے تو انجی منکر ہو گیا۔ بھئی رب دلان دیاں جاندہ ہے، رب نو پتہ ہے انہوں ہون صحابی پہ بنانا ہے، بعد وفاتہ کی کرنا ہے، اللہ نو دے پتہ ہے، رب دے جان دے نا، علیم بذات صدور ہے، سینیاں دیاں گلانو بھی جانا نہ لائے، اور رب جنہیں بندہ بنایا، بندے دے اندر او دے سارے افعال بنے، او دا کردار بنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے دی نس تو واقف ہے، جن نے اپنے محبوب دے صحابہ دا انتخاب کر لیا، آل دا انتخاب کر لیا، انہاں کولو جو بھی ہویا اللہ نو پتہ سی، لیکن رب نے پھر بھی انہاں دا ہی انتخاب کیتا۔
میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اپنی مخلوق دے دلال دھیان فرمایا، جنہ دے دل سب تو بوتے صاف پائے انہاں نو میرا صحابی بنایا۔ صحابہ دے دل تے بڑے صاف، اجلے، روشن، چمکدار، لیٹا مار دے۔ ہاں اج کسی دا کالا سیاہ ہو گیا تو آکے فلانا نہیں تے فلانا نہیں تے فلانا نہیں تے او دا اپنا نصیب ہے، شکلاں کالیاں، کپڑے کالے، دل کالے، عقیدے کالے، یہ تے نصیب دی بات۔ دوزخیاں دا لباس کالا ہوئے گا، تارکول دا لباس، تارکول پتہ کینوں کہندے ہیں؟ لوک نو۔ دوزخی کیڑا لباس پائے گا؟ لوکار دا کالا سیاہ لباس۔ اور جنتیاں دا لباس کی ہوئے گا؟ سبز، سبز، سفید نہیں سبز۔ کی لباس ہوئے گا؟ سبز۔ اس واسطے اگر کسی فوت شدہ نو بندہ خواب وچ دیکھے انہیں سبز حلا پائے ہے تے سمجھ جائے جنت وچ ہے، اور جنتی یہ فوت ہونا لا۔ اور جنت دا خود اپنا رنگ کی ہے، مدھامتن، اللہ کہتا ہے گہرے سبز رنگ دی جنت، جنت بھی سبز رنگ دی، جنتی لباس بھی سبز ہے۔ اس واسطے اسی ساڈا کام ہی نہیں ہے ابھی کہ اسی آکھیے کہ صحابہ نعوذ باللہ آیا ہو گیا اہل بیت نے کر دیتا وہ کر دیتا، نہ ساڈا کام نہیں ہے۔ امتی دا کام میں اپنے نبی نال نسبت رکھن والی ہر شے دی تعظیم کرنا، ہر شے دی تعظیم، یہ سانو صحابہ نے سکھایا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وچوں وی نبیاں تو بعد سب تو افضل کیوں ہوئے؟ کی وجہ سی؟ آپ نے نمازاں پوتیاں پڑھیاں سی؟ آپ نے روزے پوتے رکھے سی؟ نہ سبا سنابل دی روایت علامہ عبداللہ بالگرامی رحمت اللہ علیہ دی کتاب آپ فرماندے نے ایدے اندر حدیث پاک آپ نے کوڈ کی تھی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، اے میرے صحابہ یاد رکھنا میرے ابو بکر کو رب نے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد فضیلت دے دی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ابو بکر نے نمازاں بہتیاں پڑھیاں نے، انہیں روزے بہتے رکھے نے، میں نہیں، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، بلکہ ایک ایسی شے ہے جو وہ کر کے دل کے اندر ڈالی گئی جو کسی اور کے دل میں نہ ڈالی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ علماء نے شارحین نے لکھیا ولیکن بے شیئن، بے شیئن سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جب وہ کر کے دل میں ڈالی گئی کسی اور کو نہ دی گئی؟ فرمایا وہ محبت رسول تھی جو ابو بکر کو ایسی دے دی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا نا اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، میں سچیاں وچوں سب تو بڑے سچے ابو بکر، متقیاں پرہیزگاراں، سارے صحابہ متقی، سارے صحابہ پرہیزگار، لیکن فرمایا سید المتقین ابو بکر نے، متقیاں دے سردار کون؟ ابو بکر۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود قرآن فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ان قریب دور رکھا جائے گا دوزخ سے اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور شارحین مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ لیل کی آیات ابو بکر کی شان میں رب نے نازل فرمائی۔ اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی کون ہے؟ ابو بکر۔ تو اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر نے فرمایا اے میرے کان نے، اے میری آنکھاں نے۔ کی فرمایا؟ اے دووے میرے کان نے، اے دووے میری آنکھاں نے۔ اگر میں اے کہے نا کہ صحابہ اکھاں نے، ایک آنکھ سدھی تے ایک دوسری، تو میرے آقا نے ابو بکر تے عمر نو آکھیا اے دووے میرے کان نے، اے دووے میری آنکھاں نے۔ اعلیٰ نے ادھر اشارہ کیتا چشم و گوش، چشم کہندے نے اکھ، گوش